पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला, ऐलान 8 मई को किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास। पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली का सामान, कपड़े की दुकानें 6 घंटे खोलने का फैसला। पार्क्स को भी खोला जाएगा। एसओपीज पर अमल दरामद करना सब पर लाजिम करार। महकमा रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन की बहाली की तैयारियां शुरू कर दी। मुसाफिरों ट्रेन अमले के लिए एसओपीज जारी कर दिए गए। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल एंटी कोरोना इंतजामात का जायजा लेने के लिए 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 जून से खोलने का ऐलान। शदीद गर्मी के बायस औकात कार तब्दील करने पर गौर शुरू। टाइमिंग सुबह 7 ता दिन 11 बजे करने पर गौर। हतमी ऐलान वजीर तालीम शफकत महमूद आइंदा चंद रोज में करेंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना को पे दरपेश शिकस्त। लिया तबलीगी मरकज करंटीना ने कोरोना को चारों शाने चित कर दिया। तमाम अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए। 16 अफराद अपने घरों को रवाना। उधर कहरोड़ पक्का में 29 तबलीगी अरकान के टेस्ट रिजल्ट मनफी आ गए। डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजुम और एसएचओ थाना सदर आरिफ शाह ने 29 अफराद को लोधरा रवाना कर दिया। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में कोरोना मरीजों से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी। 161 मरीज सेहतियाब होकर घर को जा चुके हैं। इस वक्त कोरोना वायरस के 38 मरीज जेर इलाज हैं। 4 का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। विहाड़ी के शहरी भी कोरोना को मात देने लगे। आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 3 मरीज मौजूद। ईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक कहते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने जांफशानी से काम किया। तमाम मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। बहावलपुर से अब सैंपल लाहौर भेजने की जरूरत नहीं होगी। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम होने वाली बायोसेफ्टी लैब में आज से कोरोना टेस्ट का सिलसिला शुरू। लैब के लिए तरबियत याफ्ता अमला और किट्स भी फराहम कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स 6 से 8 घंटों में मिल सकेंगी। बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। तंजानिया से आने वाली फ्लाइट 124 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। एडीसीजी कमरुज़्ज़मान कैसरानी और एसी हेडक्वार्टर अहमद रजा का मुसाफिरों का खैर मकदम। 101 मुसाफिर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर, जबकि 20 मुसाफिर होटल मुंतकिल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार। शहर के बड़े कारोबारी मराकज, डबल सवारी और समाजी फासला न रखने वाले शहरियों के चालान। मुल्तान में लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 19 अफराद गिरफ्तार। उधर दुनियापुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, शटर उठाकर सामान फरोख्त करने पर 2 अफराद गिरफ्तार। वायरस की वजह से अब और घर नहीं बैठ सकते। मुल्तान के मुतादिद बाजारों में ख्वातीन खुलम खुला शॉपिंग करने में मसरूफ। कोई जूते खरीद रहा है तो कोई कपड़े। सोशल डिस्टेंस का भी नामो निशान नहीं। दुकानों के शटर गिराकर खरीदारी का सिलसिला भी जारी। लिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ताजरों की असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मुजाहमत का मामला। थाना सिटी लिया ने ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। दुकानें बंद कराने पर ताजरों की एसी के खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज। लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का मामला। विहाड़ी चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में ट्रांसपोर्टर्स की कसीर तादाद शरीक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फजल इलाही का 9 मई के बाद कारोबार बहाल करने का मुतालबा। कहते हैं कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए एसओपीज जारी करते हुए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। नादरा दफातर खुले 2 रोज हो गए। शहरियों के मसाइल हल न हो सके। बहावलपुर में नादरा दफातर के बाहर हिफाजती इकदाम न होने के बराबर। शदीद रश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां। शहरियों की जानिब से सहूलियात फराहम न करने पर शिकायत के अंबार। बूरेवाला लाहौर रोड अड्डा माना मोड़ के करीब ऑयल टैंकर रिक्शे पर उलट गया। खातून समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकुआ सील। वजीर आला का वाक़े पर इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म।
رحیم یا خان کے نواحی علاقے جمال الدین والی میں دولت نہر میں 50 فٹ شگاف پر پشتہ باندھ دیا گیا۔ محکمہ انہار کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ 8 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد پشتہ باندھنے میں کامیاب۔ نہر بڑی ہونے کی وجہ سے امدادی کام میں بھی زیادہ وقت لگا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں مخیر حضرات بھی ڈویژنل انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ اسٹرانگ فائبر بینڈ کی جانب سے 150 حفاظتی سوٹ، 200 دستانے، 600 ماسک فراہم۔ کمشنر شان الحق کی سول سوسائٹی کو کورونا کے خلاف مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر شہر میں صفائی اور ڈس انفیکشن مہم کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور مینیجرز کی شرکت۔ ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ ناصر شہزاد ڈوگر نے تفصیلی بریفنگ دی۔ خانے وال، رحیمیہ خان، بہاولپور اور احمد پور شرکیہ میں لاک ڈاؤن میں بینکوں کے باہر تنخواہوں کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں۔ دھکم پیل کی صورتحال، دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ میاں والی میں بزرگ پینشنرز شدید گرمی میں رول گئے۔ بینک کا وقت اور بینک کاؤنٹر بڑھائے جائیں، شہریوں کا مطالبہ۔ کورونا وائرس کے پیش نظر میپکو میں خواتین کو گھر سے کام کرنے کی رعایت ختم۔ تمام خواتین ورکرز کو دفاتر میں حاضر ہونے کی ہدایات۔ ڈائریکٹر جنرل ایچ آر اینڈ ایڈمن میپکو نصر حیات میکن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ بہاول نگر میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 2 دن پہلے 210 روپے کلو والا سیب 240 اور 80 روپے میں فی کلو بکنے والا خربوزہ 120 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ شہری ناقص کارکردگی پر پھٹ پڑے، حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رحیم یا خان میں مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مرغی کے گوشت میں 28 روپے فی کلو اضافہ، 268 روپے فی کلو میں فروخت۔ زندہ مرغی 24 روپے اضافے کے بعد 188 روپے فی کلو میں فروخت۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جعلی مشروبات اور دیگر اشیاء کے خلاف آپریشن۔ ڈائریکٹر آپریشنز شہزاد مغزی کی زیر نگرانی غلہ منڈی اور مضافات میں جعلی مشروبات اور گولی ٹافی فیکٹریز دھر لی گئیں۔ 300 لیٹر مضرے سے جوس، 300 لیٹر جعلی روح افزا اور 48 لیٹر فلیورز موقع پر طلب۔ خانے وال میں اشیاء خورونوش کا سٹاک رجسٹرڈ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ آصف رضا کی سربراہی آپریشن۔ چاول کا گودام سیل کر دیا، چھپائی گئی چاول کی 950 بوریاں برآمد۔ ادھر لودھرا میں سیوریج زدہ پانی سے کاشت کی گئی سبزیاں تلف، زرعی افسران نے ہل چلوا کر فصلیں ضائع کروا دیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوزب سعید کا سبزی منڈی کا دورہ۔ ادھر ڈپٹی کمشنر خانے وال کا بھی میاں چنو سبزی منڈی کا دورہ، سبزی اور پھلوں کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب کے شہریوں کو اشیاء خورونوش کی سستے داموں فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے۔ اٹھ شریف میں سستا رمضان بازار، نہ ہی یوٹیلٹی سٹور۔ شہریوں کا مطالبہ ہے یوٹیلٹی سٹور کا قیام عمل میں لایا جائے۔ فورٹ عباس میں مہنگائی عروج پر، پھل، سبزیاں اور مسالہ جات عام شہری کی پہنچ سے دور۔ زیرہ، کالی مرچ اور بڑی الائچی کی قیمتوں میں 100 سے 200 روپے اضافہ۔ دار چینی اور لال مرچ کی قیمت بھی 250 سے 300 روپے تک بڑھ گئی۔ بھکر کی تحصیل منکیرا میں ایک مرتبہ پھر ٹڈی دل کا حملہ، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر تیار فصل تباہ۔ سبز درخت اور چارے پر حملہ کرنے سے درخت خزاں رسیدہ ہو گئے۔ محکمہ زراعت کی ٹیم کی جانب سے زہریلا سپرے بھی اثر نہ دکھا سکا۔ بہاول نگر گندم خریداری مہم میں پہلے نمبر پر، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا کہ بہاول نگر میں 34,59,000 سے زائد باردانہ بوری جاری کیا گیا ہے۔ جعلی زرعی ادویات فروخت کرنے والے بچ نہیں پائیں گے۔ ملتان پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن، 25 لاکھ سے زائد مالیت کی جعلی زرعی ادویات قبضے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملتان اور لیا میں احساس کفالت سینٹر پر رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ لیا میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت گیلانی، ایم پی اے شہاب سہیڑ اور ڈپٹی کمشنر نے سینٹر کا دورہ کیا، انتظامات کو چیک کیا۔ اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر رانا اخلاق احمد کا کہنا ہے کہ ملتان کے متاثرین میں 1 ارب 80 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔
بہاولپور میں غربا کی احساس کفالت پروگرام کے تحت مدد جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عمران ماٹ کہتے ہیں کہ احساس پروگرام کے تحت 2 فیز میں 2 ارب روپے غریب عوام میں تقسیم کیے۔ فیز 3 میں پورے پنجاب میں 2 سے 3 روز میں امداد شروع ہو جائے گی۔ لیا میں وزیر اعظم کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کا باقاعدہ آغاز۔ ڈپٹی کمشنر لیا اکبر ضیاء فورس کے ضلعی کنوینئر مقرر۔ ادھر لیگی رہنما رانا سجاد حسین کی جانب سے ٹائیگر فورس کے قیام پر تنقید، کہا کہ ٹائیگر فورس سب کچھ خود لوٹ کر لے جائے گی۔ میاں چنو نجی اسپتال کا غریب اور مستحق افراد کے لیے رمضان پیکج کا اعلان۔ ڈاکٹر ذیشان حیدر کی جانب سے مستحق افراد کا مفت علاج کیا جائے گا۔ مریضوں سے کسی قسم کی ڈاکٹر فیس اور اسپتال کے چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ ملتان پولیس ٹریننگ کالج میں جدید روٹی پلانٹ کی اسکیم کا سنگ بنیاد۔ ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے روٹی پلانٹ کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ جدید روٹی پلانٹ 1 گھنٹے میں 2000 سے زائد روٹیاں تیار کرے گا۔ FIA سائبر کرائم ونگ ملتان کی کارروائی۔ نادرا اور الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 800 سے زائد سمیں، انٹرنیٹ ڈیوائسز، سم ایکٹیویشن ڈیوائسز، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز بھی برآمد۔ بہاولپور میں سٹی سرکل پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کامیابی۔ مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 30 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ مال برآمد۔ SP سلیم خان نیازی اور DSP سٹی شفقت عطا کی پریس کانفرنس۔ یزمان چون DB میں افسوسناک واقعہ۔ 4 بچوں کی ماں نسیم بی بی نے شوہر کو زہر پلا کر جان سے مار دیا۔ ملزمہ نسیم بی بی کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج۔ مقتول اصغر علی کی نسیم بی بی سے 15 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ رحیم یا خان کے نواحی علاقے بسی واہی جمن شاہ پل سے گزرتی ٹریکٹر ٹرالی عباسیہ نہر میں گر گئی۔ ڈرائیور سمیت 8 مزدور زخمی، 2 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جتوئی شہر کے مرکز میں منشیات کا دھندا دھڑلے سے جاری۔ منشیات سے کئی نوجوانوں کی زندگیاں تباہ اور کئی کی تباہی کے دہانے پر پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ RPO بہاولپور کے احمد پور شرکیہ تھانہ چنی گوٹ کا دورہ۔ DPO ڈیرہ غازی خان اختر فاروق کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ DPO نے سائلین سے مسائل سنے، حل کرنے کے احکامات جاری۔ ادھر DPO خانیوال کی کرائم میٹنگ، زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا۔ اشتہاری ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ CPO ملتان محمد حسن خان رضا کا احسن اقدام۔ انڈسٹریل اسٹیٹ قرنطینہ میں پولیس جوانوں اور افسران کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ RPO ڈیرہ غازی خان عمران احمد کی جانب سے چیک پوسٹ غازی گھاٹ پر افطار دسترخوان۔ DPO اختر فاروق نے جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ بہاولپور قائمپور رورل ہیلتھ سینٹر میں شہری پر تشدد کا معاملہ۔ محکمہ ہیلتھ کی انکوائری۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے محمد صادق نامی اہلکار کو معطل کر دیا۔ اور 6 بچے ہیں، کسی جگہ سے کوئی امداد نہیں ملی۔ رکشہ چلانے پر 2 ماہ سے پابندی ہے۔ ٹریفک پولیس بہانے ڈھونڈ کر چالان کر دیتی ہے۔ کہاں جائیں، کیا کریں؟ غریب چنگچی رکشہ ڈرائیور کے روہی سے شکوے۔